یہ ویڈیو غیر جانبدارانہ ہے، کسی کی فیور میں نہیں ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے بنائی ہے کہ عوام کو اس کا فائدہ ہو۔ جیسے کہ ہمارے حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ اچھی بات جہاں سے بھی ملے لے لیں، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سدا خوش رہیں، خوشیاں سدا آپ کا نصیب رہیں، آمین۔ ناظرین، آج بھی میں ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آئی ہوں آپ کے لیے۔ آپ کو کچھ یاد ہے 250 روپے میں آپ نے کوئی رجسٹریشن کروائی تھی؟ جی بالکل ناظرین، آپ درست سمجھے، اپنے ذاتی گھر کے لیے آپ نے رجسٹریشن کروائی تھی۔ حکومت نے بہت اچھے اقدامات کر لیے ہیں۔ 5700 روپے، 5700 روپے قسط دے کر گھر ملنا شروع ہو گئے ہیں، ہے نا خوشخبری؟ کرائے کے گھروں میں رہنے والوں کو یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے، اپنی آمدن کے لحاظ سے بینک سے قرض لیں اور اپنا گھر شروع کریں۔ ناظرین، قرض کے حصول کے لیے حکومت نے مختلف سطوحات پر کام کیا ہے۔ اگر کوئی فرد بہت غریب ہے تو وہ 5 لاکھ تک کا قرض لے کر اخوت فاؤنڈیشن سے اپنا گھر اپنی معاشی حیثیت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ اب تک 5600 گھر حکومت بنا چکی ہے۔ 70% لوگ ان گھروں میں شفٹ بھی ہو چکے ہیں۔ دیکھیے ذرا یہ بچی کیا کہہ رہی ہے۔ انکل عمران، ہمیں اپنا گھر مل گیا ہے۔ دوسری سٹیج، جن کی ماہانہ آمدن 13,000 ہے، وہ بینک سے 10 لاکھ روپے تک قرض لے سکتے ہیں۔ قسط ہوگی صرف 6,600 روپے۔ اس کی ریکوائرمنٹ کی بات کریں، کیا کن کن کاغذات کی ضرورت ہوگی؟ شناختی کارڈ، تصاویر اور سیلری سلپ یا گھر کا بل۔ اچھا، اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی گورنمنٹ جاب نہیں ہے، آپ کا ذریعہ معاش پہ یہ سارا چلتا ہے، اس میں سیلری سلپ نہیں ہوتی، تو مختلف آپ اس کے مطابق ڈاکومنٹس پیش کر سکتے ہیں۔ جیسے کوئی دکان میں ہیں یا پرائیویٹ ملازمت کرتے ہیں تو مالک سادہ کاغذ پر یا 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دے دے کہ یہ میرے پاس کام کرتا ہے اور اتنے ہزار تنخواہ لیتا ہے، تو بھی اسے قرضہ مل سکتا ہے۔ یہاں تک کہ کسی گھر میں کام کرنے والے مائی یا ماسی بھی قرضہ لے سکتی ہیں کہ گھر کے مالکان لکھ کر دے دیں کہ یہ ہمارے پاس کام کرتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ بچوں کی فیس کی سلپ دکھا کر بھی قرضہ لیا جا سکتا ہے، یعنی ہر قسم کے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تیسری سٹیج ہے، اگر آمدن 24,000 سے 24,000 یا اس سے زیادہ ہے تو 20 لاکھ تک کا قرض مل سکتا ہے، جس کی قسط
12,000 ماہانہ ہوگی۔ 40,000 ماہانہ آمدن والے کو 30 لاکھ تک کا قرض ملے گا، جس کی ماہانہ قسط ہوگی 20,000۔ 50,000 تنخواہ والے 40 لاکھ تک کا قرض لے سکتے ہیں اور ماہانہ قسط ہوگی 24,000۔ 80,000 تنخواہ ہے تو 50 سے 60,000 لاکھ لے سکتے ہیں اور قسط ہوگی 40,000۔ اگر ماہانہ آمدن 1.5 سے 2 لاکھ ہے تو 1.5 کروڑ لے سکتے ہیں، ماہانہ قسط 80 سے 90,000 ہوگی۔ ناظرین، ان تمام کیٹیگریز کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے، ہم عوام پر ہے کہ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کوشش کیے بغیر تو کچھ چیز ملتی نہیں ہے، اور ہم اپنے گھر کے لیے اگر تھوڑی سی کوشش کر لیں، وقت نکال لیں، تو اس سے بہتر موقع آپ کو پھر نہیں ملے گا۔ کوشش کریں کہ یہ قرضہ آپ اسلامی بینکوں کی کسی بھی برانچ سے لے لیں، یا اس کے بارے میں پہلے معلومات لیں۔ ان کو بتائیے کہ میں گھر کے لیے قرضہ لینا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو مجھے طریقہ کار بتائیے۔ اگر وہ سپورٹ کرتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں کرتے تو پاکستان میں 16 دفاتر ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، تو وہاں آپ آن لائن بھی شکایت کر سکتے ہیں اور بینک میں جا کر بھی۔ ان کے لیے اسپیشل ڈیسک بنائے گئے ہیں دفاتر میں، وہاں کمپلین کروائیں، فوری ایکشن لیں۔ اس کے علاوہ نیشنل بینک آف پاکستان کی 680 برانچز میں ہاؤس لون کی سہولت دی گئی ہے۔ اگر یہ لوگ تعاون نہیں کرتے تو ان کے پریزیڈنٹ کا نمبر جو نیچے موجود ہے، آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا، اس پر آپ واٹس ایپ کر کے تفصیل بتا سکتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ تمام تفصیلات بتا رہا ہے آپ کو کارواں پوائنٹ۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی میری بات۔ اچھا، ہم آگے چلتے ہیں کہ آپ کوشش کریں کہ بینک میں جانے سے پہلے تمام کارروائی مکمل کر لیں، مثلاً کاغذات کی فراہمی وغیرہ، اور اس کے لیے آپ کو معلوم یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں گھر لینا ہے، کس جگہ پہ لینا ہے، پلاٹ لینا ہے، گھر لینا ہے، کتنے مرلے میں لینا ہے، کیا کچھ، یعنی اس کے لیے آپ کو ہی کوشش کرنی پڑے گی۔ یعنی آپ ہی جگہ تلاش کریں گے، گھر تلاش کریں گے، پلاٹ جو آپ لینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کا پلاٹ ہے تو آپ اس کے اوپر بھی قرضہ لے کر گھر بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کاغذی کارروائی یا تمام تفصیلات آپ کے نالج میں ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ بینک کی طرف جائیں۔ اچھا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ قرضہ آپ کو 5 سال سے 20 سال تک کی مدت کے لیے دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ تو ہے گھر بنانے کی بات۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ اسے بہت سارے اداروں کو فائدہ ہوگا، جس سے پاکستان میں بھی روزگار ملے گا۔ جو حکومت وقت نے وعدہ کیا تھا گھر دینے کا، تو وہ اسی طرح ہی ہو سکتا ہے۔ اگر بنے بنائے گھر دے دیے جاتے تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی بھی کمی رہ جاتی اور بعد میں مسائل ہوتے۔ لہٰذا یہ سہولت یہ آپ کے لیے تلاش کی گئی ہے، یہ آپ کے لیے ہی یہ فائدہ، آپ کا ہی فائدہ ہے کہ اس میں آپ اپنی مرضی کے مطابق گھر لیں یا گھر بنائیں۔
آپ کو اس کے مطابق قرضہ ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ہوگا یہ کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت سارے ٹیئرز میں اس کو فائدہ ہوگا مختلف جگہوں پہ، مثلا شیشے والے، لوہے والے، تاریں، لکڑی، پینٹ اور دیگر تمام انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا۔ اس سے 30 سے 40 انڈسٹریز فائدہ اٹھا سکتی ہیں اور اس سے لوگوں کو روزگار بھی ملے گا، اور ان کو جو روزگار ملے گا ان کے توسط سے دیگر کارکنان اور عوام کو بھی فائدہ ہوگا۔ مثلا جب وہ ان کے پاس پیسے آئیں گے، ان کو روزگار ملے گا، تو وہ اپنی چیزیں پرچیز کرنے جائیں گے، مارکیٹ میں جائیں گے، تو وہاں سے بھی چیز سیل اینڈ پرچیز کا ہوگا، تو وہ بھی انڈائریکٹلی تمام انڈسٹریز کو اور لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ تو تھا کہ اگر ہم نے پرائیویٹ سیکٹرز میں گھر لینا ہے تو ہمیں کیا کیا چاہیے، اور ہمیں کتنا قرضہ مل سکتا ہے، اور کتنی مدت میں ہم نے ادا کرنا ہے، اور کتنی ہماری آمدن ہونی چاہیے۔ اب نے سال ڈیڑھ پہلے جو نیا پاکستان کے لیے درخواستیں مانگی گئی تھیں، اس میں 20 لاکھ افراد نے درخواستیں دی تھیں، ان میں سے 18 لاکھ منظور ہو گئی ہیں۔ پہلے فیز میں پنجاب کی 26 چھوٹی تحصیلوں میں 10,257 گھر اسی ماہ بننا شروع ہو گئے ہیں، یعنی اپریل 2021 میں۔ اچھا، یہ 1 سال کے اندر اندر گھر بن کر اور آپ تیار شدہ گھر مالکان کو مل بھی جائیں گے۔ اچھا، اس کی مالیت ہوگی 14 لاکھ، اصل میں اس کی مالیت ہے 17 لاکھ۔ اس میں 3 لاکھ حکومت وقت سبسڈی دے گی، اور یعنی اپنی طرف سے ملائے گی، اور 1,04,902 گھر کے لیے پنجاب کی 57 سائٹس پر یا 57 جگہیں دیکھ لی ہیں جہاں پر کم مالیت والے گھر بنائے جائیں گے، جن میں بنیادی ضروریات یا بنیادی سہولیات موجود ہوں گی۔ 132 جگہوں کو حکومت دیکھ چکی ہے، مزید ان پر بھی ان گھروں کی تعمیر ہوگی۔ ناظرین، حکومت 32 ارب کی سبسڈی چھوٹے گھر پر دے رہی ہے جو لو کاسٹ میں تیار ہوں گے۔ ناظرین، آپ نے یہ ضرور یاد رکھنا ہے جب گھر کے لیے اپلائی کریں تو اپنی آمدن کے مطابق اپلائی کرنا ہے، درخواست دینی ہے، بینک میں دینا ہے، بینک کے تھرو جو لے رہے ہیں، کیونکہ اس میں یہ کہ آخر ادا ہمیں ہی کرنا ہوگا، آپ کو ہی کرنا ہوگا، جو لے رہا ہے اسے ادا تو کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ زیادہ مالیت کے لیے آپ گھر کا تو کر لیں لیکن بعد میں گزر اوقات کے لیے مشکل ہو جائے، لہٰذا ان تمام باتوں کو سوچ کے سمجھ کے پھر آپ اپلائی کریں۔ جتنا جلدی اپلائی کریں گے اتنا جلدی گھر آپ کو مل جائے گا۔ یہ جو اخوت فاؤنڈیشن سے قرضہ ملتا ہے، ملے گا 5 لاکھ، اور بلکہ کچھ لوگوں کو مل چکا ہے، وہ گھروں میں شفٹ بھی ہو چکے ہیں۔ یہ بلا سود قرضہ ہے، یعنی بہت غربت کی نچلی سطح پر جو لوگ موجود ہیں، جو گھر بنانے کا تصور ہی نہیں کر سکتے تھے، یہ ان کے لیے ہے۔ 5 لاکھ کا قرضہ ہے، اخوت فاؤنڈیشن سے لوگوں نے لیا اور لے بھی رہے ہیں۔ آپ بھی لیجیے اگر ہے آپ کے اپنی معاشی حالت کے مطابق، تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے گھر کے مالک بن جائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ یہ ویڈیو غیر جانبدارانہ ہے، کسی کی فیور میں نہیں ہے، یہ صرف اس وجہ سے بنائی ہے کہ عوام کو اس کا فائدہ ہو۔
جیسے کہ ایک نصیحت بھی ہے، ہمارے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ اچھی بات جہاں سے بھی ملے لے لیں، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی رابعہ عرفان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔